گھر اور معاشر محبتیں رہے دل میں، ہو عافیت گھر میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ گھر اور معاشرے کا جو ہمارا پروگرام ہے، کوئی نہ کوئی ٹاپک لاتے ہیں جو گھر سے بھی متعلق ہو، معاشرے سے متعلق بھی ہو، اور کچھ اس میں اصلاح کے مدنی پھول ہوں، تربیت ہو، اور کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے۔ مدنی چینل ایسی ہی چیزیں لاتا ہے جس سے ہماری ذات کو فائدہ ہو، ہمارے گھر میں فائدہ ہو، معاشرے میں بہتری آئے۔ تو موضوع جو آج کا ہے ہمارا، گھر اور معاشرے میں سب سے بہتر انسان، سب سے بہتر انسان۔ انبیاء و مرسلین کے بعد مخلوق میں سب سے جو بہتر ہیں کون؟ عاشق اکبر، عاشق صادق، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا کہنے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اللہ کریم ہمیں ان کی خوب خوب برکتیں عطا فرمائے، ان کا فیضان عطا فرمائے، اور بس ان کے صدقے ہم پر، ہماری آل اولاد پر، گھر بار پر کرم ہو جائے۔ تو آج مزید بھی اس کے متعلق ہم سنیں گے، آگے چلیں گے، سوال بھی کریں گے، مزید بھی چیزیں ہیں۔ اسٹارٹ میں ہمارے جو مبلغین ہیں ان کا بھی تعارف کرواتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ کون مبلغین ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے فراز عطاری مدنی شامل ہیں ہمارے ساتھ، ہمارے عابد عطاری مدنی شامل ہیں۔ مرحبا کہتے ہیں ہم دونوں کو ماشاءاللہ۔ اللہ کریم آج کے دن کی برکت عطا فرمائے۔ دونوں ماشاءاللہ ہمارے بہترین مبلغین، دونوں مدنی، اور انشاءاللہ یہ علمی باتیں اور آج کے ٹاپک سے متعلق بھی باتیں، تربیتی باتیں بھی کریں گے۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ درود پاک کی ایک فضیلت میں عرض کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے ایک سوال کیا جائے گا، جو اس کا درست جواب دیں گے اس کو تحفہ بھی ملتا ہے۔ کیا تحفہ ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو فرمان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا گردنیں یعنی غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمیں چاہیے خوب درود و سلام پڑھیں، خوب اس کی برکتیں حاصل کریں۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج کا سوال کیا ہے وہ دیکھتے ہیں، آپ اس کا جواب دیجئے۔ جو درست جواب دیں گے ان کی قرآن اندازی بھی ہوگی، اور قرآن اندازی میں ان کو تحفہ بھی دیا جائے گا۔ کیا تحفہ ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ پہلے دیکھتے ہیں آج کا سوال کیا ہے۔ سوال: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے کس مسجد میں خطبہ دیا؟ نمبر 1 مسجد نبوی، نمبر 2 مسجد الحرام شریف، نمبر 3 مسجد قباء، نمبر 4 مسجد عائشہ۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج کا سوال بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے ہے۔ اسکرین پر دوبارہ آپ کو دکھاتے ہیں، دیکھیے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے کس مسجد میں خطبہ دیا۔ 4 آپشن ہے، یہ ذرا آپ دیکھیے، توجہ کیجئے۔ کئی لوگوں کا تو مطالعہ اچھا ہوتا ہے تو وہ اپنے مطالعے کی بیس پر جواب دیں گے، اور بعض لوگ ہوتا ہے کہ ان 4 میں سے کوئی نہ کوئی تو ہوگا تو وہ دیں گے۔ تو بہرحال آپ جواب دیجئے۔ قرآن اندازی میں جن کا نام نکلے گا تو ماہنامہ فیضان مدینہ، زبردست یہ ماہنامہ ہوتا ہے، تو ان کا پورے سال کی انشاءاللہ ان کے گھر پر پہنچایا جائے گا انشاءاللہ۔ پیارے پیارے مبلغین کی طرف چلتے ہیں۔ فراز مدنی بھائی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کہنا؟ اور میں تو یہ بھی اللہ پاک کا شکر ادا کر رہا تھا، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، کرم اس مالک کا، دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ کریں گے، ذکر کریں گے، برکتیں، تو یوں اللہ نے ہمیں بھی سعادت دی، الحمدللہ۔ ذکر صدیق اکبر کریں، برکتیں پائیں۔ قرآن پاک میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق تو خیر بہت کچھ ہے، تو آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کریم نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے، اور انبیاء و مرسلین کے بعد آپ کو افضل ہونے کا شرف بھی حاصل ہے مخلوق کے اندر۔ اور قرآن پاک کی کئی آیات ہیں جس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو بیان کیا گیا ہے۔
اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ. جب ہجرت کی رات تھی اور غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھے. دو میں سے دوسرے جب انہوں نے اپنے صاحب سے کہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صاحب سے کہا، یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ لا تحزن، گھبراؤ نہیں، ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. یعنی کیسی تسلی دینے والی یہ بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابی کو فرما رہے ہیں کہ تم نہ گھبراؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر سکینہ کا نزول فرمایا. اس آیت کے متعلق علماء نے فرمایا کہ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئی، اور اس آیت کے اندر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات کو بیان کیا گیا. اسپیشلٹیز آپ کی یہ بیان کی گئی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کو قرآن نے خود بیان کیا، یعنی یوں صراحتاً کسی فرد واحد کے لیے یہ صحابی ہونے کا لقب کسی اور کے لیے جو ہے وہ بیان قرآن میں نہیں ہوا، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صاحب سے فرمایا، اپنے صحابی سے فرمایا، تو یہ مقام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے. اسی طرح یوں خاص طور پر سکینہ کا نزول ہونا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں تھے اس وقت اور کوئی وہاں پر موجود نہیں تھا، تو یوں خاص طور پر سکینہ کا نازل ہونا یہ بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خاص ہے. تو یوں پھر غار ثور کے اندر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت ملی، یہ اس کا جو ایک اپنا عشق بھرا واقعہ ہے. اسی طرح قرآن پاک میں ایک اور مقام پر اللہ پاک نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، وہ کہ جو سچ لے کر آئے اور وہ جنہوں نے اس کی تصدیق کی وہ یقیناً پرہیزگار ہیں. تو اس آیت مبارکہ کے بارے میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جو سچ لے کر آئے اس سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، اور جو تصدیق کرنے والے ہیں اس سے مراد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو یہاں جو تصدیق کرنے والے، صدیق یا تصدیق کرنے والے، جو اس کا جو لقب ہے یہ بھی قرآن نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا. اسی طرح ایک اور بڑی پیاری آیت ہے جس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا بیان بھی ہے، اور امت کے اندر انبیاء و مرسلین کے بعد امت میں جو سب سے زیادہ تقوی و پرہیزگاری رکھنے والے ہیں اس کا بیان بھی اس آیت کے اندر موجود ہے. ایک تو سورہ حجرات میں اللہ پاک نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار ہے. یعنی یہاں پر اللہ پاک نے اپنا جو قرب ہے اس کا معیار تقوی و پرہیزگاری کو قرار دیا. اور سورہ لیل کے اندر اللہ پاک نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى، ان قریب جہنم سے دور رکھا جائے گا وہ سب سے بڑا متقی و پرہیزگار. اس آیت مبارکہ کے بارے میں امام خازن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ آیت کریمہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئی ہے. اب دونوں کا اگر ہم ملاتے ہیں ان دونوں آیتوں کو تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ تقوی و پرہیزگاری. اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ خود ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ صرف پرہیزگار بلکہ سب سے بڑا پرہیزگار فرما رہا ہے. تو ایک تو اتقا کا جو لقب ہے یہ قرآن نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ امت کے اندر افضلیت کا جو معیار تھا یعنی تقوی و پرہیزگاری وہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ہوا کہ اللہ پاک نے خود ان کو اتقا فرمایا، اور تقوی و پرہیزگاری کی بنیاد پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ملتا ہے. تو اس طرح یہ تین چار جو خصوصیت کے ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آیتیں نازل ہوئی ہیں. اور بھی قرآن پاک میں جگہ بہ جگہ صحابہ کرام کے فضائل بیان کیے گئے ہیں جس میں یقیناً صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں. تو جس طرح ہم یہ آیتیں پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں، تو اس طرح مزید جو ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق میں ہمارا جو ہے وہ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین، کیا بات ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے گھر اور معاشرے میں کہ سب سے بہتر انسان، واقعی انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے بہتر، مخلوق میں سب سے بہتر. آپ دیکھیے کہ بطور والد آپ کا کردار، بطور دوست آپ کا کردار، سب سے پہلے آزاد مسلمانوں میں ایمان لائے تو اس وقت تبلیغ دین، اپنے گھر والوں کو نیکی کی دعوت، گھر میں ایک دینی ماحول بنانا، اپنے جو ہے قریب کے رفقا ان کو نیکی کی دعوت. اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دوستی کی تو دوستی کا کیسا حق کہ یار غار بھی تو یار مزار بھی، تو ہجرت میں بھی ساتھ. تو بس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیسا قرب نصیب ہوا، کیسا ساتھ نصیب ہوا. تو اللہ کریم بس ان کا صدقہ عطا فرمائے، اور ان کی جو خصوصیات ہیں، ان کی جو برکتیں ہیں، اللہ پاک ہمیں بھی، ہمارے نسلوں کو، ہمارے گھر بار کو ان کی برکتیں عطا فرمائے. عابد مدنی بھائی، سب سے بہتر انسان کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ایک شخص وہ بہتر ہوتا ہے جس کو میں اور آپ بہتر کہیں، اس کی سبحان اللہ، بہتری میں شک ہو سکتا ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، لیکن ایک بہتر وہ ہوتا ہے جس کو ہم سے بڑا کوئی کہے بہتر، اس کے بھی خیال میں اور ہو سکتی ہے کمی، لیکن جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہائے بہتر فرمایا، ہائے ہائے، کیا جن بات، کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زبان کے بارے میں اللہ کریم فرماتا ہے وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، آہا، وہ جنہیں بہتر فرمائیں ان کی بہتری کی تو پھر شان ہی کیا ہے۔ کیا بات، کیا بات، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاشرے کی اچھے بہترین، جس سے یہ کہیں کہ اوپر کوئی لفظ ہی نہیں ہے، ان کی شان اتنی بلند ہے، کیا بات ہے، کیا وہ معاشرے کے اور معاشرے کو اچھا بہتر بنانے کے حوالے سے ان کی تعلیمات بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ، اور یہ صحابہ کرام علیہ مردوان، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سفر حضر سب جگہ انہوں نے حضور سے سیکھا اور امت کو سکھایا کیا بات ہے، اور امت کو بہترین گویا انسان بنایا۔ اور ہمیں جو شخص جتنا صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھے گا اور ان پر عمل کرے گا، ان کی باتوں پر عمل کرے گا، ان کی زندگی کے مطابق زندگی گزارے گا، صحابہ کرام کی زندگی کیا ہے؟ حضور کی زندگی کا عکس تو ہے، اور حضور کی زندگی کا عکس اس کی نقل اللہ نے ہمیں خود فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ کیا بات، کیا بات، اب بندے کو چاہیے کہ وہ ان صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگی کے متعلق، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب خطبہ دیا، پہلا خطبہ آپ نے دیا جب خلیفہ بنایا گیا، تو آپ نے فرمایا اے لوگو، تم میرے اچھے کام میں میری مدد کرنا، میرے اچھے کام میں، خطبے کے الفاظ میں سے چند الفاظ عرض کر رہا ہوں، تم اچھے کام میں میری مدد کرنا، اور اگر مجھے کچھ برے کام کرتے دیکھو تو مجھے روک دینا، مجھے سرزنش کرنا۔ قرآن کریم ایک آیت کریمہ ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکی میں ایک دوسرے کی مدد کرو، مدد کرو، اور ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ نہ کرو، دیکھیں قرآن کی تفسیر صدیق اکبر کیسے بیان کر رہے ہیں کیا بات ہے، کہ میرے اگر اندر تم یہ دیکھو تو پھر کرو، میری مدد کرو، اور اگر مجھے اس طرح پاؤ کہ میں برائی کر رہا ہوں تو پھر مجھے روکو، میری سرزنش کرو، مجھے روکو۔ اور بے شک امانت ہے وہ سچائی ہے، کذب ہے وہ برائی ہے، خیانت برائی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو ضعیف ہے میرے نزدیک وہ قوی ہے، تو تم میں ضعیف ہے میرے نزدیک وہ قوی ہے، کہ میں اس سے جس کا حق ہے اس کو جب تک نہ دلا پاؤں، میں اس کو حق دلا کر رہوں گا، اس ضعیف کو قوی کروں گا اس کو میں، کیا بات ہے، اور جو تم میں قوی ہے وہ میرے نزدیک ضعیف ہے، میں پھر کیا کروں گا؟ وہ حق جو اس کے پاس کسی کا حق ہے وہ لے کر اس کو دوں گا۔ کیا بات ہے، کیا بات، معاشرے کا بہترین، یوں سمجھیے کہ ظلم ختم کرنا، یہ معاشرے کا بہترین فرد وہ ہے جو ظلم سے صاف ہے، ظلم سے پاک ہے، ظلم سے بچا ہوا ہے، نہ ظلم کرتا ہے نہ ظلم کرنے دیتا ہے۔ ماشاء، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوں سمجھیے کہ یہ منصب اتنا اعلیٰ ہے، ایک ہوتا ہے اخلاص، ایک ہوتا ہے اخلاق۔ اخلاص کا تعلق بندے کا رب کے ساتھ ہے، اخلاق کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، صحیح، تو بندہ جتنا اخلاص میں بڑھتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کا قرب پاتا ہے، اخلاق میں بڑھتا ہے بندوں کی نظر میں اس کی عزت و شان بڑھتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اخلاص میں بھی اعلیٰ تھے، اخلاق میں بھی اعلیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان، آپ جب خلافت کا اعلان ہوا تو مدینہ پاک کی پاکیزہ بچیاں کہنے لگیں کہ اب ہمیں افسوس، ہمیں بکریوں کا دودھ کون دو کر دے گا؟ کیا بات ہے، تو آپ نے فرمایا میں اگرچہ خلیفہ بن گیا، میری خلافت خدا کی قسم اس کام سے، خدمت خلق سے مجھے باز نہیں رکھے گی، اللہ میں اکبر، تمہیں یہ کام اب بھی کر کے دوں۔ اللہ اکبر، اللہ، اور وہ مدینہ کی بڑھیا جس کی خدمت کے لیے آپ جایا کرتے تھے، یہ تعلیمات ہے، اچھے انسان بننے کی تعلیمات ہے آپ کے عمل سے۔ آپ اس کی خدمت کے لیے گئے، ایک بار سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں گیا کہ یہاں ایک بڑھیا رہتی ہے کمزور سی، اور ان کی میں گھر کے کام کاج کر دوں، میں کیا جاتا ہوں دیکھتا ہوں کہ آگے پہلے صدیق اکبر موجود ہیں کیا بات، اور ان کا کام کر رہے ہیں، میں نے بازو سے پکڑا اور پیچھے ہٹانا چاہا کہ آپ ہٹیں، آپ تو امیر المومنین ہیں، میں کرتا ہوں۔ فرمایا قوم کا سردار ان کا خادم ہوا کرتا اللہ ہے، اکبر، اللہ، آپ یہ کام مجھے کرنے دیجئے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاشرے کے ایک بہترین، اچھے اور اچھے ترین انسان تھے۔ اللہ کریم ان کی پاکیزہ خصوصیات سے، ان کے عمدہ عمل سے، جو انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی مبارک کا علم ہے، عرفان ہے، اخلاق ہے، عادات ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم، اخلاق، عادات
کہ سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ سے پردہ ہٹایا. کب؟ جب سیدنا صدیق اکبر نے وصال فرمایا. فرمایا اے صدیق، سارے صحابہ میں سب سے زیادہ آپ حضور کے اخلاق کے جامع تھے. کیا بات ہے، آپ حضور کی عادات کے پرتو تھے. سبحان یعنی آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے، عمدہ کے، عادات کے سب سے زیادہ مظہر تھے. آپ سب سے عمدہ تھے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، کیا شان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ قبول اسلام سے پہلے بھی جو آپ کے واقعات ملتے ہیں، آپ نیک طبیعت، آپ جو ہے وہ ماں کی جو اس وقت برائیاں تھیں، شراب ہے، بے حیائی ہے، بتوں کو سجدہ کرنا ہے، آپ ان سے دور رہا کرتے تھے اور ان کے قریب تک بھی نہیں گئے. بلکہ لکھا ہے کتابوں میں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے سے ہی آپ کے دوست تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ظاہری عمر مبارکہ ہے اس سے 2-2.5 سال چھوٹے تھے عمر میں، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارکہ تقریباً 18 سال اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارکہ تقریباً 20 سال. تو اس وقت سے ہی آپ کی دوستی تھی، اور کیا دوستی تھی. اور پھر بڑھتے بڑھتے بڑھتے، اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرما دیا تو سب سے پہلے تصدیق کی اور ایمان لائے آزاد مردوں میں، اور پھر آپ نے اسلام لاتے ہی تبلیغ شروع کر دی، اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی، اور کئی صحابہ کرام علیہم رضوان کو مسلمان کیا. اپنے گھر میں مسجد، کیا کہیں گے فراز بھائی اس کو، جو آتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ سب سے پہلے مسجد بنا کر گھر میں اور نمازیں شروع کر دی؟ جب وحی کا نزول ہو رہا تھا تو اس وقت ہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے باغ میں ایک چھوٹی سی مسجد بنا لی، اور وہاں پر آپ نماز پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، اور آپ کی تلاوت کے اندر ایسی تاثیر تھی کہ جو کفار مکہ کے جو بچے تھے اور جو عورتیں تھیں وہ وہاں پر مجمع لا کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور اتنا ان کے اوپر اس تلاوت کا اثر ہوتا تھا کہ وہ مزید اس کو سننا پسند کرتے تھے، چاہتے تھے کہ تلاوت اور کی جائے. اب ظاہر ہے کہ مشرکین مکہ تو کبھی یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ ہمارے گھر والے جو ہے وہ اسلام کے قریب جائیں، تو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا غالباً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ تلاوت آہستہ کیا کریں، ایسا نہ ہو کہ آپ کی تلاوت کی وجہ سے ہمارے بیوی بچے آپ کے دین کے اندر داخل نہ ہو جائیں. اب چونکہ اس طرح کے معاملات تھے تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اذن سے پھر آواز کو تھوڑا سا پس کر دیا، اور آپ آہستہ آواز میں تلاوت کیا کرتے تھے. تو یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تھی. اور جس طرح آپ نے دوستی کے متعلق فرمایا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اتنے پیارے جملے ارشاد فرمایا کہ 16 سال کی عمر سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت حاصل تھی، اور پھر فرمایا کہ ساری زندگی ہر شریک کار رہے، یعنی ہر کام میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، اور الفاظ اعلیٰ حضرت نے لکھے مونی سے لیل و نہار رہے، یعنی رات و دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو راحت پہنچانے والے بنے. اور پھر مزار میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نوازا کہ اپنا یار غار بھی بنایا، یار مزار بھی بنایا. اور پھر قیامت کے دن کیا منظر ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن جب اٹھوں گا تو میرے سیدھے ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں عمر فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا، اور ہم اس طرح میدان محشر کی طرف جائیں گے. اور پھر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ محشر میں بھی ساتھ ہوں گے، اور پھر جنت میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دائمی رفاقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوگی. اور یہاں ایک بڑی اہم بات یہ ہے، جس طرح معاشرے کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ بندے کی اپنی طبیعت اور بندے کا اپنا کردار یہ گھر میں بھی اور معاشرے کے اندر بھی ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستی تھی، اس کی کچھ وجوہات جو ہے وہ علماء نے لکھی ہیں. ایک تو عمر قریب تھی، یہ علماء نے لکھا. دوسری اس میں اہم بات یہ ہے کہ دونوں ایک ہی علاقے میں رہتے تھے، محلہ ایک ہی تھا، اور اتنی گہری دوستی تھی. بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر تشریف نہ لاتے ہوں، اتنی گہری دوستی تھی. اب اتنی گہری دوستی کیوں تھی؟ علماء نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت بڑی نفیس تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کے نبی ہیں، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت اتنی نفیس تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی خاص رفاقت اور خاص صحبت کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا. کیونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی بت کو سجدہ نہیں کیا، ہمیشہ سے موحد تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ہی مانتے تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی معرفت اس وقت بھی عطا فرمائی تھی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بت کو جو ہے وہ توڑ دیا اور کہا کہ یہ ہمارا خدا کیسے ہو سکتا ہے، طبیعت کتنی نفیس ہوگی. اور پھر اطراف میں جب عیش و
عیاشی والا ماحول ہو، شراب جو ہے وہ کولڈ ڈرنک کی طرح پی جاتی ہو، دیگر جو برائیاں جو ہیں وہ عام ہو، ایسے میں اپنے آپ کو بچا کر رکھنا یہ وہی کر سکتا ہے جس کی طبیعت میں قدرتی طور پر نفاست ہو۔ تو اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی خاص رفاقت عطا فرمائی، اور یوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گہری دوستی ہوئی، اور یہ پھر چلتی رہی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنا اپنا قرب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا اور کسی صحابی کو اتنا قرب حاصل نہیں ہوا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ جیسے جیسے ذکر کرتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، تو وہ ظاہر بات ہے وہ والے تصورات تو جو ہوتے ہیں نصیب والوں کو ہوتے ہوں گے، لیکن پھر بھی توجہ اس طرف جاتی ہے، کیا ماحول ہوگا، کیا وہ مناظر ہوں گے، کیا وہ صحبتیں ہوں گی، کیا وہ برکتیں ہوں گی۔ تو بس ہم بھی ان کی برکتیں حاصل کرنے بیٹھے ہیں۔ ہم اپنے پروگرام میں جو ہے وہ نیک اعمال، 72 نیک اعمال میں سے کوئی نہ کوئی ایک نیک عمل بھی اپنے ناظرین کو دکھاتے ہیں کہ اللہ اس نیک اعمال پر بھی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تقویٰ، پرہیزگاری اور نیکیوں سے متعلق ہم سن رہے ہیں، تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا ہمارا نیک عمل کیا ہے۔ 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت، شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی، حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اس پرفتن دور میں نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ 72 نیک اعمال بصورت سوالات عطا فرمائے ہیں۔ 72 نیک اعمال میں سے ایک نیک عمل یہ ہے۔ کیا آج آپ نے بعد فجر مدنی حلقہ لگایا یا شرکت کی؟ دیکھیں یہ نیک عمل ہے، ذرا اسکرین پر دوبارہ دکھائیے گا کہ دعوت اسلامی کے جو ہے دینی کام ہوتے ہیں، مسجدوں میں ہوتے ہیں، تو اسلامی بھائیوں کے لیے اسپیشلی ہے کہ فجر کے بعد مسجد میں مدنی حلقہ، یعنی تفسیر قرآن کا جو حلقہ ہے، قرآن پاک روزانہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، تو مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی تفسیر ہے، تفسیر صراط الجنان، تو اس کو اپنے گھر میں رکھیں، پڑھیں، گھر والے پڑھیں، ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ قرآن سمجھ میں بھی آئے گا، اس کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی۔ یہ میں اپنے مبلغین سے یہ پوچھوں گا کہ جہاں تقویٰ، پرہیزگاری، دوستی، عبادت کا ذکر ہے، تو عابد مدنی بھائی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تاجر بھی تھے، اور تاجر بھی آج کے معاشرے کا ایک فرد ہوتا ہے، تو تجارت کے بارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ بے شک تجارت ایک پاکیزہ اور اچھا کام ہے اسلام کے مطابق، اگر اس کو کیا جائے تو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تاجر تھے، اور تاجروں کے متعلق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راست باز تاجر، امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ تو صدق میں، سچائی میں، اور تجارت کے اندر بھی اہم چیز ہوتی ہے سچائی، جو بندے کو بہت آگے لے جاتی ہے، جھوٹ نہ بولنا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے پاکیزہ تھے کہ کفر کی کوئی بھی بو، کوئی بھی گندگی، دھواں وہ آپ کے قریب تک نہیں بھٹکا۔ سبحان اللہ۔ سیدی مرشدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اولین، پہلے جب روحوں کو پیدا کیا گیا اس وقت سے سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دونوں کے متعلق آپ نے لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت سے لے کر ماں کے پیٹ پیدا ہونے کے بعد، بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، دنیا سے جانے کے بعد، قیامت کے دن اٹھنے تک، اس سارے پیریڈ میں کفر کی بو بھی آپ تک نہیں پہنچی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کوئی گندگی، کوئی خرابی آپ کی ذات اقدس میں نہیں تھی۔ تاجروں کے لیے بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور تجارت مشعل راہ ہے۔ کیا بات۔ ان کی تجارت کو پڑھیں، صحابہ کرام کی تجارت دیکھیں تو سید عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ۔ غلہ آتا ہے اور تاجر آ جاتے ہیں کہ اتنا دے دیں، اتنا ہم دے رہے ہیں، آپ اتنا دے رہے ہیں، فرمایا نہیں میں 10 گنا لوں گا۔ کہا ایسا کوئی دے نہیں سکتا 10 گنا، فرمایا میرا ہو چکا ہے 10 گنا۔ کہا کون؟ کہا پروردگار فرماتا ہے سبحان جو میری راہ میں دے گا اس کو 10 گنا عطا کروں گا۔ پھر مدینے کے فقراء میں، غریبوں میں وہ غلہ یوں ہی تقسیم کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ صحابہ کرام کی زندگی ہے، اور یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ تو یہ خالی یہ عقائد نہیں ہے کہ عقیدے میں پیروی نہیں، بلکہ عقیدہ بھی ہے، عمل بھی ہے، سبحان اللہ۔ کہ بندہ عمل میں بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کے پیچھے پیچھے چلے،
جس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہے ویسی زندگی گزاریں تو انشاءاللہ ہدایت پر ہی چلیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک زبردست سچے ایماندار تاجر بھی تھے۔ ایک طرف دیکھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دوستی، سب سے پہلے مردوں میں اسلام قبول کرنا، آزاد مردوں میں، پھر نیکی کی دعوت کا سٹیپ، پھر اپنے گھر والوں کو نیکی کی دعوت، ساتھ ساتھ تجارت بھی۔ تاجر بھی آج ہمارے معاشرے کا ایک فرد ہے، تو تجارت بھی، تو دین کی خدمت بھی، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت بھی۔ تو پھر کیوں نہ کہیں کہ انبیاء و مرسلین کے بعد مخلوق میں سب سے بہتر انسان، سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ہم نے شروع میں ایک سوال کیا تھا، تھوڑا سا اس کو ریپیٹ کرتے ہیں کہ ہمارے اگر مزید ناظرین ہم سے کنیکٹ ہوئے ہیں تو وہ دیکھیں سوال کیا ہے اور اس کا جواب بھی دیجئے۔ جو درست جواب دیں گے ان کی قرآن دازی ہوگی، قرآن دازی میں جن کا نام نکلے گا ان کو پورے سال کا یہ ماہنامہ فیضان مدینہ دیا جائے گا۔ تو سوال یہ تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے کس مسجد میں خطبہ دیا؟ مسجد نبوی، مسجد الحرام شریف، مسجد قباء، مسجد عائشہ، 4 آپشن ہیں۔ یہ آپ دیکھیے ذرا سوال اور اس کا جواب دیجئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کیا ہے؟ حضرت سیدنا سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھی عادتیں 360 ہیں، اور اللہ کریم جب کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی ذات میں ایک اچھی عادت پیدا فرما دیتا ہے اور اسی کے سبب اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میرے اندر بھی ان میں سے کوئی عادت موجود ہے؟ تو پیارے آقا، کریم آقا، شفیق آقا، مہربان آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، تمہارے اندر تو ساری عادتیں موجود ہیں۔ اللہ اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو فضائل، مناقب صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بیان کیے ہیں۔ تو کیا شان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کیا فرمائیں گے فراز بھائی؟ ابھی جو ٹاپک ہے ویسے ہمارا کہ بہتر انسان گھر اور جی۔ معاشرے کے اندر، تو اگر ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ گھر کے اندر بھی منفرد حیثیت کے مالک تھے اور معاشرے کے اندر بھی ایک آپ کا زبردست کردار تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ ہم میں بہتر کون ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو دنیا کے اندر بے رغبتی رکھتا ہو اور آخرت کے اندر زیادہ جو ہے وہ رغبت رکھتا ہو، وہ تم میں بہتر انسان ہے۔ اور اس کی شرح میں علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا چونکہ فانی ہے تو اس کی فنا ہونے کی حیثیت کے اعتبار سے بندہ جو ہے وہ اسے بے رغبتی رکھے، اور آخرت چونکہ عظمت والی ہے، باقی رہنے والی ہے، تو اس کی عظمت کی وجہ سے اس سے محبت کرے، اس میں رغبت کرے۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ یہ بہتر انسان ہے۔ اور اس کی شرح میں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو ضرورت کا مال جو ہے وہ جمع کرے وہ بہتر انسان ہے۔ اب اگر ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھیں تو یہ حضور نے ایک معیار دیا نا کہ بہتر کون ہے، جو دنیا کے اندر رغبت کم رکھتا ہو، آخرت میں زیادہ رغبت رکھتا ہو۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی ذات دیکھیں، اور آپ نے اپنی ذات کے ساتھ جو گھر اور معاشرے کے اندر اثر پیدا کیا اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اپنا آپ کا پریکٹیکل کیا تھا کہ ایک مرتبہ آپ کے سامنے پیالہ لایا گیا، اس کے اندر پانی تھا اور ایک میں شہد تھا، تو آپ اس کو دیکھ کر رونے لگے۔ اچھا، اتنا روئے کہ صحابہ کرام بھی رونے لگے۔ کچھ دیر کے بعد صحابہ کرام خاموش ہو گئے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل روتے رہے۔ ان کو روتا دیکھ کر پھر صحابہ کرام رونے لگے۔ کچھ دیر کے بعد جب پوچھا گیا کہ اے صدیق اکبر، اے امیر المؤمنین، آپ کو کیا ہوا؟ تو کہنے لگے کہ ایک مرتبہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی چیز کو اپنے سے دور فرما رہے تھے، تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس کو دور کر رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ دنیا میرے پاس آئی تو میں نے اس کو کہا کہ تم مجھ سے دور ہو جا، تو دنیا نے کہا کہ میں آپ سے تو دور ہی ہوں لیکن آپ کے بعد والوں سے میں دور نہیں ہوں گی۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہد اور پانی کی موجودگی میں اس روایت کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ اب یہ آپ کا خوف خدا، لیکن آپ نے گھر کے اندر اس چیز کو کیسے نافذ کیا؟ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ اچھی بات سنی، خود ہی عمل کیا، گھر والوں کو بتایا نہ بتایا اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ جب آپ امیر المؤمنین بنے اور آپ کے بیت المال سے آپ کا وظیفہ مقرر کیا گیا، تو ایسا ہوا ایک مرتبہ کہ سلسلہ چل رہا تھا، کچھ عرصے کے بعد آپ کی زوجہ نے کوئی میٹھی ڈش بنائی۔ اب امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تناول کیا اور پوچھا کہ یہ ڈش آپ نے بنائی کیسے؟
تو ان کی زوجہ نے فرمایا کہ عرض کی کہ آپ کی جو سیلری آتی ہے، جو آپ کا ماہانہ وظیفہ آتا ہے، اس سے تھوڑی تھوڑی رقم بچا کر میں نے آج یہ حلوہ تیار کیا، یہ میٹھی ڈش تیار کی ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر جو ہے وہ خوف خدا کے باعث فرمایا کہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس سے کم میں بھی گزارا کر سکتے ہیں، جو وظیفہ میرا مقرر ہے اس سے کم میں بھی میں گزارا کر سکتا ہوں، لہٰذا آپ نے اتنا وظیفہ آپ نے کم کروا دیا۔ اب آپ دیکھیں آپ کے ان کے پاس بیت المال کا اختیار بھی تھا، وظیفہ بڑھوا بھی سکتے تھے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ آپ اتنا وظیفہ لیتے تھے جو ایک عام مسلمان متوسط جو ایک وظیفہ ہوتا ہے وہی لیا کرتا تھا، کوئی ہائی فائی وظیفہ آپ کا نہیں تھا، لیکن پھر بھی آپ نے غور کیا کہ قناعت اور توکل آپ کا دیکھیں کہ اس سے کم میں گزارا ہو سکتا ہے، لہٰذا اتنا وظیفہ آپ نے کم کروا دیا۔ اور پھر آپ کی شان کیا جو آپ نے گھر والوں کے تربیت کی۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یار کیا کریں، گھر والوں کے لیے کرنا پڑتا ہے، حرام کمانا پڑتا ہے، ساری محنتیں گھر والوں کے لیے کر رہے ہیں، تو آپ گھر والوں کی یوں تربیت بھی تو کر سکتے ہیں نا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسی تربیت کی؟ جب تبوک کا موقع آیا، حضور نے فرمایا کہ کیا لے کر آئے ہو؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ میں تو سارا مال لے کر آ گیا ہوں۔ تو کہا گھر کے لیے کیا چھوڑا؟ تو عرض کی کہ اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑا۔ اب گھر والوں کے اندر اتنا توکل ہوگا تو چھوڑا نا، جیسے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ نے لکھا مما رزقناہم ینفقون کی تفسیر کے اندر کہ جس کا توکل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہو، وہ اگر سارا کا سارا مال بھی رائے خدا میں خرچ کر دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ بعض اپنے لیے خرچ کرے اور بعض جو ہے وہ رائے خدا میں خرچ کرے۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا توکل کے ساتھ ساتھ گھر والوں کا توکل کس درجے کا ہوگا کہ آپ سارا مال حضور کی بارگاہ میں لے آئے اور فرمایا کہ میں عرض کی کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا نام گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو جو ہم خود عمل کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، اس کی ترغیب بھی گھر والوں کو دلائیں۔ اگر تہجد پڑھتے ہیں تو گھر والوں کا بھی ذہن بنائیں، یہ نہیں کہ یار چلو میں پڑھ رہا ہوں نا بس ٹھیک ہے میں ہی سب کی بخشش کروا دوں گا، گھر والوں کو بھی ذہن دیں، ان کا بھی ذہن بنائیں کہ آپ بھی تہجد پڑھیں، خود نماز کی پابندی کرتے ہیں، گھر والوں کو بھی اس کا ذہن دیں، یہ نہیں کہ بس میں اپنے میں لگا ہوا ہوں اور باقی گھر والوں کی پرواہ نہیں ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ پھر ایک اور بنیادی چیز جو مجھے یاد آ رہی ہے کہ گھر والوں کے ایمان کے حوالے سے فکر مند رہتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ جب ایمان لے کر آئے تو اس کے کچھ عرصے کے بعد ہی حضور کی بارگاہ میں اپنی والدہ کو پیش کیا۔ مختلف واقعات ہیں، ایک میں ہے کہ وہاں پر جو ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنی والدہ کو لے کر آئے، پھر رات والدہ نے وہیں قریب میں کہیں گزاری، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا گزارا میری والدہ کے بغیر نہیں ہے، آپ ان کے لیے دعا کر دیں کہ یہ اسلام لے کر آ جائے۔ کیسی فکر ہے، دیکھیں گھر والوں کی فکر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعا کی تو ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھیں وہ اس وقت سو رہی تھیں، لیکن نیند کی حالت میں آپ کی زبان سے کلمہ شہادت جاری ہو۔ اور پھر دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر اسلام پیش کیا تو فوراً اسلام لے کر آ گئے۔ اور آپ کی تربیت کا انداز کتنے اعلیٰ معیار کا ہوگا کہ آپ وہ صحابی ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین، آپ کی اولاد اور اولاد کی اولاد بھی صحابیت کے شرف سے جو ہے مشرف ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے گھر کے اندر کس طرح تربیتی ماحول بنا کر رکھا ہوا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک طرف تجارت، ایک طرف اخلاق، پھر گھر میں تربیت کیسی تربیت، توکل کیسا، قناعت کیسی، صبر کیسا، شکر کیسا، اللہ پاک نے پھر مقام بھی تو کیسا عطا فرمایا۔ گھر والوں کی تربیت واقعی بہت ضروری ہے۔ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، کچھ لقمہ ان کو کھلائیں تو کھلاتے وقت منہ کے قریب لے جائیں، تھوڑی سی دیر کے لیے روک لیں، بیٹا کہیں بسم اللہ، اگر پوری پڑھ سکتے ہو بچے تو پوری پڑھائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر ان کے منہ میں ڈال دیں۔ درود شریف پڑھنا سکھائیں، اپنے ساتھ نماز پڑھوائیں، تلاوت کروائیں، مدنی چینل دکھوائیں، کڈس مدنی چینل ہے وہ دکھائیں۔ تو گھر والوں کی تربیت واقعی بہت ضروری ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اسلام لے آئے، لیکن ماں کی کیسی فکر، دعا بھی کروائی، حاضر خدمت بھی کیا، اور ماں کو بھی مشربہ اسلام کروانے میں پورا کردار ادا کیا۔ پھر اپنی نسلوں کی ایسی تربیت کی کہ نسلوں بھی پھر صحابی در صحابی۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام کا وقت جب ہم شروع کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ ابھی تو 1 گھنٹہ ہے، لیکن جب ہم گھڑیاں دیکھنے لگتے ہیں تو گزرتا چلا جاتا ہے۔ تو اب ہمارا پروگرام اینڈ کی طرف ہے، لیکن ابھی بھی کچھ گفتگو ہمارے مبلغین بھی کریں گے، انشاءاللہ ہم بھی کریں گے۔ ہم اپنے پروگرام میں کوئی نہ کوئی ویڈیو کلپ بھی لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ٹاپک ہے اس سے متعلق کوئی ویڈیو کلپ مل جائے۔ تو آج تو ایک ایسا ویڈیو کلپ ہے کہ جب میں نے بھی اس کو پروگرام سے پہلے بعض اوقات ہم دیکھا تو میرے لیے بھی نئی چیز تھی کہ ہمارے شیخ الحدیث و تفسیر مفتی محمد قاسم اتاری دامت برکاتہم عالیہ، مفتی قاسم صاحب کا ایک ایسا ویڈیو کلپ میں نے خود فرسٹ ٹائم دیکھا کہ جو پنجابی زبان میں ہے۔ تو ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا صوبہ ہے پنجاب، اور پنجابی دنیا بھر میں بھی کئی جگہوں پر موجود ہوتے ہیں۔ تو مفتی قاسم صاحب کا آج کے موضوع سے متعلق پنجابی ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے فرمان مبارک اس حوالے دے نال بہت خوبصورت ہے۔
فرمایا کہ مینوں جنہ نفع صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مال نے پہنچایا اینا نفع کسی ہور دے مال نے نہیں پہنچایا. ایک دوسری حدیث مبارک ہے فرمایا کہ جس بندے نے بھی دنیا دے اتے میرے اتے کوئی احسان کیتا یعنی خدمت کیتی میں دنیا دے اندر دا بدلہ چکاتا سوائے ابو بکر صدیق دے کہ ایدے احسانات دا بدلہ میں قیامت دے دن ہی ادا کروں گا. تے تیسری حدیث مبارک ہے گی ہے فرمایا کہ لوگاں وچوں کوئی ایسا نہیں ہے گا جنہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے تو زیادہ اپنی جان و مال دے اعتبار نہ میرے اتے احسان کیتا ہو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دے مال خرچ کرن دے یا جڑیاں صورتیں ہے گیاں وا وہ اس طرح کی قرآن پاک دی آیت مبارک ہے گیا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں دن رات اعلانیہ خفیہ خرچ کرتے ہیں. اس آیت مبارکہ دے شان نزول دے بارے سے ہے گا کہ اے آیت مبارکہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دے بارے سے سی کہ آپ دے کول 40,000 درہم سی آپ نے 10,000 درہم جڑے اعلانیہ خرچ کیتے 10,000 درہم پوشیدہ خرچ کیتے 10,000 درہم دن چ خرچ کیتے 10,000 درہم رات چ خرچ کیتے اور آپ دی فضیلت دے اندر ہی یہ آیت مبارکہ نازل. ایک اور آیت مبارکہ ہے قرآن پاک فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون وہ ہستی جو سچ لے کر آئی اور وہ جس نے اس کی تصدیق کی یہی متقی ہے. اس آیت مبارکہ دی تفسیر دے اندر بھی یہ ہے کہ سچ لے آن والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور سچ دی تصدیق کرنے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. میرے مدنی چینل کے ناظرین ماشاءاللہ مفتی صاحب کا یہ ویڈیو کلپ آپ نے دیکھا تو پیارے آقا علی صلاۃ والسلام کی سیدنا صدیق اکبر سے محبت اور صدیق اکبر کی پیارے آقا علی صلاۃ والسلام سے محبت پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوی پرہیزگاری عبادت ریاضت کیا کہنے. عابد مدنی بھائی اس سے متعلق کیا فرمائیں گے؟ بے شک جہاں وہ امام المتقین سید العارفین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جہاد کے بہت بڑے مجاہد تھے وہیں عبادات کے اندر بھی آپ اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے. کیا بات ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ ساری عبادتوں کی اصل وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنا اور نظر ایمان اللہ اکبر حضور علیہ السلام کے چہرے کو دیکھنا ہے. جس نے ایمان کی نظر سے حضور کے چہرے کو ایک نظر دیکھا نماز پڑھنے کا موقع بھی نہ ملا رمضان بھی نہ پایا حج بھی نہ کیا کوئی نیک کام نہ کیا وہ جنتی ہے. کیا بات. وہ صحابی جنتی ہے. کیا بات. پتہ چلا کہ یہ نیکی اتنی بڑی ہے یہ نیکی حضور کو دیکھنا صحابیت یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ غوث کتب قلندر دنیا کا بڑے سے بڑا نیک بھی ادنا صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. اور پھر صدیق اکبر نے کتنا دیکھا کیسا دیکھا حضور علیہ السلام کے چہرے کو. اللہ اکبر. اتنا دیکھا تنہائی میں دیکھا غار میں دیکھا. اور ایک تو ہوتا ہے اندرونی کیفیات کا اندرونی کیفیات جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سرکار سے پائیں وہ فیض پایا ایک تو وہ تھا. ایک ظاہری کیفیات کا بھی اثر ان پر ایسا ہوا کہ جب ہجرت کے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے آ رہے تھے تو حضور علیہ السلام کے چہرے انور کا جو عکس اور جمال تھا وہ صدیق اکبر جو اتنا دیکھتے رہے وہ اتنا اثر ہو گیا تھا کہ اب لوگ کبھی یوں دیکھتے کبھی یوں دیکھتے کبھی یہ حضور آ رہے ہیں یہ آ رہے ہیں یہ پھر کیا کیا صدیق اکبر نے حضور کے اوپر سایہ کر لیا سایہ کیا تاکہ پتہ چلے کہ آقا یہ ہے اور غلام میں ہوں. تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان ہے. اور حضور علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں کیسا دیکھا. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو یہاں تک لکھتے ہیں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ابو بکر اور عمر ایک مٹی سے بنائے گئے ہیں اور ایک ہی جگہ دفن ہوں گے. یہ سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں. اب آپ دیکھیے عبادت ایک اصل آپ کو بتائی اور دوسری بات عبادت. بندہ عبادت کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ اس کا رب اسے راضی ہو جائے. اس لیے کرتا ہے کہ اس کا رب اس کو قرب حاصل ہو جائے پرہیزگاری حاصل ہو جائے. الف لام سے لے کر والناس تک دیکھیں اللہ نے فرمایا تتقون تقوی یہ کرو تقوی حاصل کرو روزے رکھو. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی اے لوگوں اللہ سے ڈرو. یہ تقوی یہ چلتے چلتے اگر تقوی جاتا ہے تو کہاں تک جاتا ہے؟ صدیق اکبر تک جاتا ہے. یہ تقوی یوں کہ یہ تقوی کو بھی ناز ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر.
اور آپ کو تو اللہ کریم نے نہ صرف تقوی بلکہ فرمایا اتقا، یہ جو آیت کریمہ شروع میں فراز بھائی نے پڑھی تھی، اسی میں عبادات بھی ہیں، اخلاق بھی ہیں، اسی ایک آیت میں کیا بات، عبادت بھی ہے، اخلاص بھی ہے، عادات بھی ہے، احسان بھی ہے، اخلاق بھی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے 7 غلام آزاد کیے تھے، اور ان میں سیدنا بلال، سیدنا عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کسی نے کہا نہیں ہو سکتا احسان ہو ان کا، اس لیے آزاد کر دیا، خرید کر کے آزاد کر دیا، لوگوں نے بات کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو صدیق اکبر رضی اللہ کی یہ کی گئی ان کے بارے میں بات اللہ کو گوارا نہ ہوئی۔ اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ جنہوں نے یہ کام کیا ہے صرف اور صرف لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ ان کا یہ غلام کو آزاد کرنا رب تبارک و تعالیٰ کی رضا اور تقوی کے لیے، پرہیزگاری اور اللہ ہی کی کے لیے یہ کام کیا ہے، اور یہ سب سے بڑا پرہیزگار ہے، اور اللہ کریم اس کو راضی کرے گا۔ اور صدیق اکبر کی یہ شان ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں ان کو راضی کرے گا۔ یہ 2 ہی شخصیات ہیں، یا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا صدیق اکبر ہیں، جن کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں ان کو راضی کرے گا، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رب سے راضی۔ تو یہ عبادات ہیں، اور یوں کہیے کہ عبادات نیکیاں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی مشہور وہ حدیث پاک ہے کہ آسمان کے ستارے کھلے ہوئے تھے، اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کیا اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہیں آپ کی امت میں؟ قربان جاؤں حضور کے علم غیب پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وسعت علم پر۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ نہیں کہا اچھا میں گنتا ہوں چلو جبرائیل آ جائیں بتا دیں، نہیں، ادھر سوال امی جان کا ختم ہوا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، ادھر حضور نے جواب فرمایا ہاں ہیں۔ کس کی ہیں آقا؟ فرمایا عمر کی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے جب کہا نا حضور نے کہ عمر کی ہیں، فرمایا میرے ابا جان صدیق اکبر، ان کی کہاں نیکی ہے؟ فرمایا عائشہ عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف، اور تیرے باپ ابو بکر کی ایک نیکی ہے۔ اللہ 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 اکبر، میں کیا ان کی عبادات بتاؤں، میں ان کی کیا ریاضات بتاؤں؟ اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عظمت و شان کی کیا کہنے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر حج سے واپسی پر فرمایا، اے لوگو یا ایھا الناس ان ابا بکر لم یعصنی قط، فرمایا اے لوگو سنو، ابو بکر نے کبھی بھی میرا دل نہیں دکھایا۔ اللہ، ابو بکر کی یہ شان ہے، کبھی حضور کی مخالفت میں کچھ نہیں کیا، جس سے حضور کو رنج ہوا ہو کبھی نہیں کیا۔ کیا بات، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خاص کرم تھا ان پر۔ میں ان کے اخلاق بتاؤں یا اخلاص بتاؤں یا عبادات بتاؤں یا عادتیں بتاؤں، قربان جاؤں، بس قربان جاؤں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، کیا آپ کی عبادات، کیا ریاضات، کیا تقوی، کیا پرہیزگاری، کیا آپ کی مبارک زندگی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظاہری صحبت سے بھی نوازا، یار غار بھی رہے تو پھر ہجرت میں بھی ساتھ رہے تو کیسا نوازا، تو یار مزار بھی ہیں تو پھر جنت میں بھی ساتھ ہیں۔ اللہ کریم ان کا صدقہ کوئی ہمیں بھی عطا فرما دے۔ یہ فراز مدنی بھائی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوں تو بہت سارے واقعات ہیں، ٹائم بھی یوں مختصر ہے کہ ان محبتوں کا کوئی حصہ ہمیں بھی مل جائے، ہمارے گھر میں بھی آ جائے، معاشرے میں آ جائے، ہماری نسلوں میں آ جائے، کیا فرمائیں گے؟ اس کے لیے تو بہترین جو ماحول ہے نا وہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے۔ الحمدللہ کئی ایسے افراد ہوں گے بلا مبالغہ ہزاروں افراد کے جن کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہ والی معرفت یہ دعوت اسلامی کے ماحول سے ملی ہوگی۔ الحمدللہ دعوت اسلامی علمی جو ہے وہ مواد اور کنٹینٹ لوگوں کو میں بیان کرتا رہتا ہے، یہ بھی ایک ہمارا سلسلہ اصول برکت کے لیے اور لوگوں میں جو ہے وہ اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے۔ تو ماحول جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہوتا ہے، جس طرح آج کے دور کے اندر عجیب و غریب فتنے جو ہیں وہ معاشرے کے اندر عام ہے، تو دعوت اسلامی کی جو باؤنڈری ہے نا اس کے اندر رہیں گے تو انشاءاللہ عشق مصطفیٰ کا جام بھی پینے کو ملے گا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت بھی سمجھنے کو ملے گی، دیگر صحابہ کرام کی عظمت و شان اور اہل بیت اطہار کی عظمت بھی انشاءاللہ سیکھنے کو ملے گی۔ تو اچھے ماحول سے وابستہ رہیں، اور جہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرنے سے ان کی محبت بڑھتی ہے، انڈرسٹوڈ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ہی مزید اضافہ ہوتا ہے کہ حضور نے ان پر شفقت فرمائی، یہ کرم فرمایا، حضور نے اتنی صحبت سے نوازا۔ بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کس سے جو ہے وہ سب سے زیادہ محبت ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ سے۔
بخاری شریف کے حدیث پاک ہے. اور بعض شارحین نے یہ بھی فرمایا کہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے محبت تھی لیکن یہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل جوئی کرنا مقصود بھی تھی کہ آپ کی بیٹی سے مجھے محبت ہے. اور پھر جب پوچھا گیا کہ مردوں میں کس سے، تو فرمایا ان کے والد سے. اب جب حضور خود فرما دیں کہ میرے محبوب ابو بکر ہیں تو ان کی شان میں پھر ہم کیا بیان کریں. بس یہی جس طرح آخر میں انہوں نے کہا نا قربان جائیں، اور اپنے دلوں کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت مزید بڑھاتے چلے جائیں. کیا بات ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، واقعی جیسے ہمارے فراز مدنی بھائی بتا رہے ہیں، ہمارے عابد مدنی بھائی بتا رہے ہیں کہ واقعی ماحول سے بہت فرق پڑتا ہے. قربان جائیں آج کے اس دور میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیاء دامت برکاتہم عالیہ ایسا اس معاشرے میں چینج واقعی لے آئیں، پریکٹیکل چینج لے آئیں کہ آج بچے کی زبان پر ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی. گھر میں بچے یہ نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں. صحابہ اکرام علیہم رضوان کی عظمت، شان، یہ ہمارے دلوں میں بڑھائی، بتایا، اس طرف توجہ کروائی. اولیاء اکرام کی محبت، شان، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اولاد اصحاب کی محبت دلوں میں پیدا کی، مدینہ کی محبت پیدا کی، تو واقعی ماحول سے فرق پڑتا ہے. تو اللہ پاک ہماری نسبتوں کو بھی سلامت رکھے، اللہ پاک ہمیں اس مبارک پیارے مدنی ماحول سے وابستہ رکھے، ہماری نسلیں وابستہ رہیں کہ واقعی یہ فیضان صدیق اکبر ہے. دعوت اسلامی فیضان سیدنا صدیق اکبر ہے کہ یہ عاشق اکبر، عاشق صادق اپنی زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر نچھاور کر دی. یہ تو غار میں جو سوراخ تھا اس میں اپنا پاؤں رکھ کر سانپ سے ڈسوا چکے تھے، اپنی جان گویا یوں قربان کر چکے تھے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن کہ اس زہر نے یوں پھر اس وقت اثر نہ کیا. لیکن آپ دیکھیے کہ ایک طرف جان کا معاملہ آیا، جان لٹائی. ہجرت کا معاملہ آیا تو غار سور اتنی ہائٹ پر، آج بھی لوگ سوچتے ہوں گے ہم کیسے چڑھیں، لیکن یہ اپنے کاندھے پر لے کر چڑھے، پنجوں کے بل چڑھے کہ جو کفار پیچھے آ رہے ہیں، دشمن آ رہے ہیں، ان کو قدموں کی نشان بھی نہ ملے. جب مال قربان کرنے کی باری آئی تو سارا مال لے آئے کہ میرے آقا کے قدموں پر سارا مال قربان. یہ ہے سچی محبت، حقیقی محبت، پریکٹیکلی محبت کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت میں رہے، بس ساتھ رہے. پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کیسا نوازا کہ اپنے یار غار کو اپنے مزار میں بھی ساتھ ہی رکھا. اور ساتھ اٹھیں گے، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہم بھی ان کے پیچھے ہوں گے. جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے پیچھے ہوگا انشاءاللہ. ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہمیں بھی ان سے پیار ہے. اللہ کرے ہماری نسلیں، آنے والی نسلیں بھی ان سے محبت کرنے والی ہو، انہی کے طریقوں پر چلنے والی ہو. تو دعوت اسلامی کے پیارے ماحول کو تھام کے رکھیے، پکڑ کے رکھیے. ویکلی اجتماع ہوتا ہے، ہفتہ وار اجتماع، اس میں شرکت کیجیے. ہر ہفتے مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، وہ دیکھیے. اسلامی بھائی جو ہیں وہ مدنی قافلوں میں سفر کریں. اسلامی بہنیں اپنے علاقوں کے اسلامی بہنوں کے اجتماعات میں شرکت کریں. اصلاح اعمال، نیک اعمال کا رسالہ پر کیجیے. موبائل میں بھی ہے، موبائل اپلیکیشن کے ذریعے اس کو فل کیجیے، اور یوں اپنی زندگیوں کو نیکیوں میں پریکٹیکلی شامل کیجیے. چلیں درست جواب دیکھتے ہیں. کئی جوابات آئے ہیں، اور بھی مزید آئے ہیں، کراچی سے بھی آئے ہیں، دیگر جگہوں سے بھی آئے ہیں، تلہ گنگ سے بھی آیا ہے. تو اب یہ ہے کہ درست جواب کیا ہے وہ آپ ذرا دیکھیے اسکرین پر. بتائیے بھائی درست جواب کیا ہے؟ درست جواب نمبر 2 مسجد الحرام شریف. تو درست جواب آپ نے دیکھا مسجد الحرام شریف. تو کئی لوگوں نے جو جوابات دیے اس میں بھی ہے، لیکن قرآن دازی میں ہمارے پاس جو باول آیا ہے تو اس میں کچھ پرچیاں ہیں، پرچیوں میں سے نام نکلے گا جس کا ایک نام ہی نکل سکے گا. تو چلیں فراز مدنی بھائی قریب بیٹھے ہیں، سیدھے ہاتھ پر ان کو دے دیتے ہیں. نکال یہ لیں، پڑھوا عابد بھائی سے لیں، دونوں کا حصہ شامل ہو جائے گا. عابد بھائی ذرا دیکھیں کس کا نام نکلا ہے بھائی. آپ کی بھی شان ہے، آپ نے دل جوئی کی ہماری. آصف بھائی ہیں تلہ گنگ. کیا بات ہے، تلہ گنگ پنجاب آصف بھائی. جی تو یہ تلہ گنگ پنجاب آصف بھائی آپ کو انشاءاللہ ماہنامہ فیضان مدینہ پورے سال کا انشاءاللہ ہماری مجلس آپ کو آپ کے گھر تک پہنچائے گی انشاءاللہ. تو ماہنامہ فیضان مدینہ بھی لیجئے، پڑھیے. اس میں بھی اس طرح الحمدللہ گھر میں ماحول بنانے کا، اسلامی بہنوں سے متعلق، بچوں سے متعلق، دارالافتاء اہل سنت کا بھی جو ہے اس میں ایک پیج ہوتا ہے، امیر علیہ سنت کے ملفوظات ہوتے ہیں. دینی کاموں میں لگے رہیں، مدنی چینل دیکھتے رہیں، مدنی چینل دکھاتے رہیں. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. گھر اور معاشر محبتیں رہے دل میں، ہو عافیت